احترام قابل عزت ماف علامہ سید اون عباس نقوی صاحب منبر حسین پر تشریف لا کر بارگاہ امام العصر والزمان میں نذران عقیدت و مودت پیش کریں گے۔ بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ دعائے امام زمان علیہ السلام۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حوضہ الساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم وائنا حتی تسکنہ ورزق طوان و تمتعہ فیہا طویلا یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حولنا الى آسن الحال نزیلوں کا ہے سو متجہت رکابی وضیفوں کا ہے سو کنت من البلاد یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم اجل لولیک الفرج اللہم اجل لولیک الفرج اللہم اجل لولیک الفرج بدم الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً بقیت اللہ العظام منتقم آل محمد صاحب العصر والزمان صلوات ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من ابتداء وقت الی یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیل الصلوات خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اللہ پاک بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اللہ پاک صدقہ محمد و آل محمد کا جتنے حاضرین اس فرش ادا پر تشریف فرما ہے اللہ کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائے۔ سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے نائب کو بھیجا ہے۔ تھکے آپ ضرور ہوں گے، گرمی بھی ہے پنڈال میں، مگر ذکر ان کا ہے کہ جو روحوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دیتے ہیں۔ جو بول رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے اور جو ابھی بولنے کی کوشش کر رہے ہیں مولا ان کو زیادہ سلامت رکھے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اللہ نے اس مہینے میں محرم کے جواب دیے ہیں۔ محرم کے مہینے کے جواب اللہ نے ربیع الاول میں دیے ہیں اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جو لوگ علی کے حسین کے عزاداروں پر اعتراض کریں کہ تم علم کیوں اٹھاتے ہو،
तुम अलम लेकर गलियों में क्यों आते हो? रबीउल अव्वल में अल्लाह उनसे झंडे उठवा के बतलाता है कि क्यों लेकर आते हैं। मौला इन हाथों को सलामत रखे। थोड़ा सा बोलेंगे तो फिर मैं कुछ कहूँगा, नहीं तो मैं आपसे ज़्यादा थका हुआ हूँ, सफ़र जितना किया है, लेकिन दिल मेरा है कि मैं कुछ कह दूँ। और अल्लाह ने सारी बातें इसी रबीउल अव्वल में मनवाई हैं। अगर बेदार हैं तो जो बात मैंने आखिर में करनी है पहले कर देता हूँ। आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा हमारे भाई एक नालैन पाक की छवि लगाते हैं यहाँ। बोलो के ज़बान में देखते हो ना, रबीउल अव्वल लगाते हैं यहाँ पर। कुछ ज़्यादा मोहब्बत वाले हैं तो वो अमामे में अपने लगाते हैं यहाँ पर। वो नालैन की छवि है, नालैन नहीं है। जो बेदार बैठे, मौला सलामत रखे सैयद बादशाह, जो बेदार बैठे वो नालैन नहीं है। और रसूल पाक की नालैन वैसी भी नहीं है, मगर इन्होंने अपनी मोहब्बत में शबी बनाई है। जुमला भी कहूँगा, चेहरे भी देखूँगा, और जो अज़ादार बैठे हैं वो तायीद भी ज़रूर करेंगे। और मजलिस का पहला जुमला है, मैंने आगाज़ कर दिया है। वो नालैन की शबी बनाते हैं, कभी सीने पर लगाते हैं, कभी अपने अमामे पर लगाते हैं, और मिल जाए तो हम भी चूमते हैं, क्योंकि नालैन की शबी है। वो सारी जिंदगी शबी के मुनकर रहे। रबीउल अव्वल में अल्लाह ने उनसे रसूल की नालैन की शबी बनाई, मगर एतराज हम पर करते हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, एतराज न करो, ये मुकद्दर और नसीब की बात है कि जिसकी नालैन तुम्हारे मुकद्दर में आई, उसका हाथ हमारे मुकद्दर में आया है। मौला इन हाथों को सलामत रखो, मौला आपको आबाद रखो। ये मुकद्दर की बात है, जिसकी नालैन तुम्हारे नसीब में आई, उसका हाथ हमारे नसीब में आया, और यही हाथ हम पे है। कहीं देखेंगे काबा की छवि है, वो रेड़ी पे रखी हुई है। अल्लाह और रसूलुल्लाह बंदों की फितरत से वाकिफ थे, तबीयत से वाकिफ थे, बनाने वाले जो खुद थे। एक बना रहा था, दूसरा देख रहा था। वो फितरत मखलूक से अच्छी तरह वाकिफ थे। और अल्लाह ने, हमने नहीं कहा काबे की छवि बनाओ रबीउल अव्वल में, रोज़ा रसूल की छवि बनाओ, फिर रेडियो पे रखो, फिर जलूस निकालो और नेर निकाल कर गली गली रोडों पर फिरो। ये हमने नहीं कहा, ये अल्लाह की मशीयत है। पता नहीं किसके दिल में डालकर अल्लाह ने शबी हाथ बनवाई। और एक शबी को निस्बत है रसूल अल्लाह से, जो मदीने के रोजे की शबी है। एक की निस्बत है अल्लाह के घर बैतुल्लाह से। और अल्लाह ने ये शबीयात रबीउल अव्वल में निकलवा कर जमाने को बताया है कि अगर बैतुल्लाह की शबी हो सकती है तो वलीउल्लाह की शबी भी हो सकती है। मौला इन हाथों को सलामत, मौला आपको आबाद रखे। ये हाथ किसी कमी नहीं। नारे बिलाल, नारे बिलाल, नारा हैदरी। मौला सलामत रखे। ये मुझे अभी आया हूँ अंदर इंटर होते हुए शाह साहब ने कहा है, ये हुक्म दिया है तो मैंने इब्तदा भी वहीं से कर दी है। कोई सोचा समझा नहीं। आपने देखा है बैतुल्लाह की शबी? देखिए बैतुल्लाह की है, बड़ी बनाते हैं। चलो 5-6 दिन इंतजार कर लें, अभी देख लेंगे। जिसने नहीं देखी खामोश बैठे। बनाते हैं बैतुल्लाह की छवि। जुमला कह रहा हूँ, अली वाले जहाँ बैठे हैं पता चल जाएगा। बैतुल्लाह की छवि बनाते हैं। ना ये वो ईंटें हैं, ना ये वो गारा है, ना ये वो गिलाफ है, ना ही ये वो बैतुल्लाह है जिसकी छवि बनाते हैं। इस छवि की तो बात ही नहीं है। अगर बैतुल्लाह में आने वाले अल्लाह के वली अली के मुनकर हो तो शबी की बात नहीं, असल बैतुल्लाह को भी सजदा करोगे वो लानत ही करेगा। मौला इन हाथों को सलामत रखे। वो असल भी सजदा कबूल नहीं करे। मौला आपको सलामत रखे। ये मौला आपको सलामत रखे। के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, अली हक नाराए अच्छा, अल्लाह भी कमाल का बादशाह है। जानता था वैसे तो अल्लाह जहाँ हुक्म दे उधर मुंह करके सजदा करना चाहिए, लेकिन उसने हुक्म बाद में दिया, अली पहले भेजा। जो समझदार बैठे हैं
میری بات علی والوں سے، اور سارے علی والے ہیں، جو چپ ہیں وہ بھی علی والے ہیں۔ اب نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو اترسوں، اترسوں نہیں تو کسی دن نہیں تو پھر محشر کے میدان میں ہکے بکے ہو جائیں گے اور منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، جب یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ محشر کا میدان ہے، کرسی عدالت ہے، اوپر علی ابن ابی طالب بیٹھا ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ پھر حیرانگی اس وقت ہوگی، اس وقت بھی لوگ مان لیں گے، مانیں گے، ماننا پڑے گا، مانیں گے تو جنت جائیں گے۔ گھبرا گئے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کسی کا باپ بھی جنت نہیں جا سکتا۔ ڈرے بیٹھے ہو کہ بیدار بیٹھے ہو؟ حضرت ابو بکر صرف مانتے ہو، نام لیتے ہو، تم جیسے مرضی مانتے ہو، ہم ایسے مانتے ہیں اور ایسے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ اس وقت تک کوئی پل صراط سے گزر کے جنت نہیں جا سکتا جب تک علی لکھ کر نہیں دے گا۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جب تک علی لکھ کر نہیں دے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نعرے دی تانوں چھٹی ہے، نعرے دی تانوں چھٹی ہے، تکلیف نہ کرو جڑی علی یار جڑے اجے تک بھی نہیں آکھ سکے نا، اللہ دی مشیت ہے نا۔ آپ خود کہتے ہیں جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، کہتے ہیں نہیں، آپ نام بھی کہے ملا تو کہتے ہیں بھئی حسین کو قتل کروایا یزید نے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی۔ جملہ کہوں اگر بیدار بیٹھے بھئی قتل حسین پہ روتے ہو، واہ ویلا کرتے ہو، یزید پہ لعنت کرتے ہو، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، تو وہاں قتل حسین پہ یاد ہے اللہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، لعنت پہ یاد نہیں ہے؟ جو بیدار بیٹھے ہیں، اگر تم کہتے ہو کہ قتل حسین پہ واہ ویلا نہ کرو، جو علی والے بیٹھے ہیں بولنا حق ہے، علی کا لنگر کھاتے ہو، قتل حسین پہ کہتے ہو ماتم نہ کرو، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، تو قتل کے وقت اللہ کروا رہا تھا، لعنت بھی ہم سے اللہ کروا رہا ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھو اور گھبرانے حق نعرہ حیدری۔ اچھا جی میں تسی سنو گے میں بھی میں پڑھا کہ یقین رکھنا تاڑے سنانے چ کوئی شک نہیں تے میرے پڑھانے چ بھی کوئی شک نہیں، جڑے بیدار بیٹھے۔ بسم اللہ۔ سنو اے جہان والو خدا سے نکلا ہے نور۔ مولا علی سرکار نے منبر کوفہ تے بیٹھ کے جڑا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا سی وہ خطبہ سنو اے جہان والو خدا سے نکلا ہے نور میرا، وہ جہاں کے سجدے ہیں جس مکان کو وہاں ہوا ہے ظہور میرا، جہاں کے سجدے ہیں جس مکان کو وہاں ہوا ہے ظہور میرا، ہزار صدیاں جیوے ہے مردہ نہیں ہے اس کو شعور میرا، بنا کے خدا نے کہا ہے مجھ کو یہ ہے غرور میرا، میں حکم پروردگار سے انبیاء پہ وحی کے رازوں کو کھولتا ہوں، وہ میرے کانوں سے سن رہا ہے میں اس کے ہونٹوں سے بولتا ہوں۔ یا علی آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، گھبرا تو نہیں گئے؟ آہستہ سے ایک بات کہہ دیتا ہوں، چلیں آپ کا اپنا مزاج ہے، آہستہ سے ایک بات کہہ، اللہ کا احسان نہیں ہے ہم پہ، کروڑوں احسان ہے، میں آہستہ سے کہوں گا مگر جملے کا وزن اتنا ہے جتنا ساتوں آسمانوں کا وزن بھی نہیں ہے، مگر آپ نے آہستہ سے نہیں سننا، اگر آپ نے آہستہ سے سنا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ دل کے اندر علی کتنا رہتا ہے آپ کے۔ جملہ بڑا ہے، کہوں گا آرام سے، اگر آپ برداشت کر لیں۔ کروڑ احسان ہیں اللہ کے ہم پر، پھر کہتا ہوں سمجھ کر بولیے گا، کروڑ احسان ہیں اللہ کے۔ آپ نے ربائی کہی ہے تو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ورنہ کہتا نہیں ہوں میں ایسی جگہوں پر جہاں متوجہ نہ ہوں لوگ۔ کروڑ احسان ہے اللہ کے ہم شیعوں نے علی پر، اور اسی لیے اللہ معبود ہے اور لائق سجدہ ہے اور اسے سجدہ کرنا چاہیے۔ اس سے بڑا کوئی احسان نہیں کہ اس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، علی بنایا اپنے لیے تھا۔
علی سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو، یہ تھوڑا احسان ہے اللہ کا، اس لیے اللہ کا سجدہ واجب ہے کہ وہ لائق سجدہ ہوتا ہے جو علی بنائے۔ ہائے ہائے تھک گئے ہیں یا گرمی ہے، وہ لائق سجدہ ہوتا ہے، اللہ ہونا زیب ہی اسے دیتا ہے جو علی بنائے۔ ہائے ہائے جو علی بنائے قرآن ہے، اللہ کہتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ، چپ ہوتے جاؤ گے میں اور علی پڑھتا جاؤں گا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ قرآن ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ کہ وہ جبار بھی ہے، عزیز بھی ہے، متکبر بھی ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا، متکبر کو پسند نہیں کرتا، مگر اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ میں عزیز بھی ہوں، جبار بھی ہوں، متکبر بھی ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ کب تکبر کرتا ہے؟ رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا او میرے صحابیوں، جس وقت میرا علی سجدہ کرتا ہے اللہ تکبر کرتا ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھو، مولا آپ کو آباد رکھو۔ جب میرا علی سجدہ کرتا ہے تب اللہ تکبر کرتا ہے۔ دیکھو میں نے ایسا بنایا ہے، ہائے ہائے میں نے کیسا بنایا ہے، پھر بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے، یہ اللہ کے تکبر کی وجہ ہے۔ مہینہ ربیع الاول کا ہے اور اللہ نے دونوں مہینے اکٹھے رکھے ہیں، ادھر رکھا ہے ربیع الاول، ادھر رکھا ہے ذی الحج۔ ربیع الاول والے پر بھی درود ہے، ذی الحج والا ابھی ذہن میں نہیں آیا تو پھر کہیں جا کر پڑھے کتابیں۔ ذی الحج والے پر بھی درود ہے، دونوں پر درود ہے کہ نہیں؟ اچھا درود بھی ایسا ہے نماز میں نہ ہو، نماز نہیں ہوتی، جو سمجھدار بیٹھے ہیں مجلس فکر کا نام ہے، مجلس فکر کا نام ہے، اگر مل جائے تو پھر قبول ہو گئی ہے۔ سارے درود پڑھتے ہیں نماز میں، چلو جو نماز پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں، کیا درود پڑھتے ہیں؟ محمد والا آل محمد، صرف آل ہی کا فرق ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہم پڑھتے ہیں، اور بھائی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہے آل پہ ہی، جو سمجھدار بیٹھے ہیں ہے حال پہ۔ جملہ کہوں گا آ گیا ہے تو کہہ دیتا ہوں، ابھی تو میں نے مجلس شروع نہیں کی ہے، مگر جملہ آ گیا ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ جیڑے چپ بیٹھے تسی بھی یہ درود پڑھ دے ہو تسی چپ ہو تو کسی اور نو پڑھ کے لے مولوی نو مسجد ہے او دے کو پوچھ لینے بھی تو بھی نماز میں یہی درود پڑھاتا ہے، یہی درود پڑھتا ہے۔ درود کیا ہے؟ صلوات۔ صلوات کیا ہے؟ رحمت۔ بھیجتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کس پر؟ محمد و آل محمد پر۔ اتنا مرضی زور لگا لو، درود جو نماز میں واجب ہے وہ محمد و آل محمد پر ہے۔ لوگوں نے کوشش بھی کی تو کسی کو شامل نہیں کر سکے۔ جو درود میں شامل نہیں ہے وہ باہر ہے، جو درود میں ہے وہ محمد و آل محمد ہے۔ تو پھر انصاف کیا کرو، جن پر نماز میں اللہ درود واجب کرے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ نماز میں کہہ رہے ہو صلوات ہو تو پھر نام لیتے ہوئے بھی کہو صلوات ہو۔ نماز میں آل پر صلوات ہے، آل کون ہے؟ اس کی بھی آل پر صلوات ہے۔ ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی ہے۔ جو حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، آل پر بھی ہے۔ نہ موسیٰ کی آل پہ ہے، نہ عیسیٰ کی آل پہ ہے، نہ آدم کی آل پہ ہے، نہ نوح کی آل پہ ہے، کسی نبی کی آل پہ درود نہیں ہے۔ وہ معصوم نہیں ہے، وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے، وہ نبی اللہ نہیں ہے۔ سارے نبی ہیں، سارے معصوم ہیں، مولا سلامت رکھے، سارے معصوم ہیں، لیکن اللہ نے آدم پہ درود، آل پہ درود، سلام کیا ہے، درود نہیں ہے آل پہ۔ آل صرف محمد کی ہے جس پہ درود ہے، آل صرف ابراہیم کی ہے جس پہ درود ہے۔ جملہ کہوں گا، چہرے بھی دیکھوں گا، ابراہیم کی آل پر بھی کبھی درود نہ ہوتا اگر اس میں سے محمد کی آل نے نہ آنا ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے
میں نے کتنے آرام سے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ مولا سلامت رکھے، ابراہیم کی آل پر بھی کبھی درود نہ ہوتا اگر اس آل میں ہمارے نبی نہ ہوتے، ہمارے رسول نہ ہوتے، محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، تو ابراہیم کی آل پر بھی درود نہ ہوتا، اس پر بھی درود، اس پر بھی درود۔ باقی نبیوں نے بھی امتحان دیے، ان پر درود کیوں نہیں پڑھا؟ ان کی آل پر کیوں نہیں پڑھا؟ اچھا بھی ایک وجہ بتا دیتا ہوں، باقی آپ کو یاد آ جائے گا۔ آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ بیچ میں قابیل نے خرابی کر دی۔ جو سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھئی اس آل پہ کیسے درود پڑھا جائے کہ جس کے بیٹے نے بھائی کو قتل کر دیا؟ قابیل نے، یعقوب پہ بھی نہیں ہے، اس کی آل پہ بھی نہیں ہے۔ یوسف کے بھائی کیسے نکلے تھے؟ یہ درود بڑا نازک مرحلہ ہے، ہر کسی پہ نہیں ہوتا۔ بندے تو پتہ نہیں کیا کیا کوشش کر کے کھینچ لیا، ہمارے کلمے پہ اعتراض ہے اتنا لمبا، تم نے تو کیا سے کیا کر دیا، تم بھی تو لمبا درود پڑھتے ہو، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہیں۔ بنا لیا، بنا لے، بے شک بنا لے، خود سے بندہ جو مرضی کرتا رہے، مگر درود اسی پہ ہوگا جس پہ اللہ بھیجے گا۔ کہنا اللہ کو ہے کہ اللہم، کہنا اللہ کو ہے، درود بھیجنا اللہ نے ہے۔ بات نہیں ہو تو پھر بولنا کنجوسی کرنے والا بخیل اعظم ہوتا ہے، اور بخیل آل محمد کو پسند نہیں ہے۔ اور بندہ بیٹھا مجلس حسین میں ہو پھر بخل کرے تو فرشتے لکھتے ہیں یہ بخیل آل محمد ہے۔ موسیٰ اللہ کا نبی ہے، آل پر درود نہیں ہے۔ عیسیٰ اللہ کا نبی ہے، آل پر درود نہیں ہے۔ درود پر آل ہے ابراہیم کی آل پر اور محمد کی آل پر، اور اللہ نے ان دو پر بھیج کر درود زمانے کو عقل دی ہے کہ جب میں اللہ درود میں موسیٰ جیسے نبی کی آل شامل نہیں کرتا تو غیروں کو شامل کیسے کرے گا؟ جب موسیٰ جیسا نبی شامل نہیں ہے۔ بچے نظارہ بھی دیکھیں، اپنا جواب بھی دیکھیں، میرا سفر بھی دیکھیں اور اپنی چپ بھی دیکھیں۔ علی حق نعرہ اللہ ایسے درود نہیں بھیجتا۔ ابراہیم کی آل پہ درود تھا، کیوں تھا؟ بولے کیوں تھا؟ اچھا کسی کو نہیں پتا جو پڑھتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں درود تھا؟ جس کی آل کا اللہ نے، نئی بات ہو تو بولنا، بخیل نہ بننا، اللہ نے جس کی آل کا پانی سے امتحان لیا تھا۔ جو سمجھدار بیٹھے، مولا سلامت رکھے ان چہروں کو، جن کی آل کا پانی سے امتحان لیا تھا وہی درود میں شامل ہوئے۔ وہاں اسماعیل کا امتحان تھا، جو بیدار بیٹھے، وہاں اسماعیل کا امتحان تھا اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوا۔ یا حسین نے پانی سے امتحان لیا نہیں لیا، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امتحان دیا اسماعیل نے، حسین نے لیا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حسین امتحان دے کر امام بنا ہے، اور امام ہوتا ہی وہی ہے جو امتحان لے، دے نہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام امتحان لینے والا ہوتا ہے، دینے والا نہیں ہوتا۔ دونوں باتیں ملا رہا ہوں، عمران شاہ جی اگر بیدار بیٹھے ہیں، دونوں باتیں ملا رہا ہوں۔ امتحان لینے والا ہوتا ہے، امتحان دینے والا امام نہیں ہوتا۔ وہاں پانی کی پیاس کا امتحان تھا، جو چھوٹا بچہ تھا امتحان اس سے تھا۔ حسین نے بھی ادھر ایک بچہ رکھا، حسین نے جو بیدار بیٹھے، چلو آپ کی اپنی مرضی ہے، حسین نے بھی ادھر امتحان لینے کے لیے ایک بچہ رکھا۔ وہ امتحان ان کا نہیں تھا، 9 لاکھ کا تھا۔ ادھر اسماعیل کو لٹایا، ابراہیم چلے گئے، ماں نے لٹایا، ریت پر لٹا کر پانی ڈھونڈنے کے چلی گئی۔ وہ صفا پر نہیں ہے پانی، پھر مروہ پر بھی جب ایک دفعہ پتہ چل گیا نہیں پانی، پھر یہ 7 چکر کیسے ہے؟ جو سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں، میں دونوں مہینوں کو ملا رہا ہوں، جو بیدار بیٹھے ہیں۔ 7 چکر ادھر گئی، ادھر گئی، ادھر گئی، ادھر گئی، پانی ڈھونڈ رہی ہے۔ ماں تھی نبی کی، بیوی تھی نبی کی، کچھ نہ کچھ جانتی تھی۔ صفا پہ جاتی ہے پانی نہیں، مروہ پہ جاتی ہے پانی نہیں۔ ایک چکر لگایا، پھر آ کے بیٹے کو دیکھا پانی نہیں، پھر گئی، پھر آئی، پھر گئی، پھر آئی۔ 7 مرتبہ صفا مروہ کو دیکھا۔ اسماعیل نبی ہے، حجت خدا ہے، اس کے لیے پانی ڈھونڈتی رہی۔ اللہ نے کہا
ماجرا تیری سنت بنا دوں گا، یہ اس طرح سے جانا اور آنا۔ میں لوگوں سے بھی ایسے کراؤں گا۔ 7ویں مرتبہ جب لوٹی تو پانی جاری تھا، پانی جاری تھا۔ کہاں سے؟ ایڑیاں رگڑی، پہلے بھی رگڑ سکتے تھے، اماں کو ضرور چکر لگانے۔ سمجھے کہ نہیں؟ بات کرنے کا مطلب فکر ہوتی ہے، طنز نہیں ہے، سمجھے اس بات کو۔ پہلے بھی نکل سکتے نہیں، دوڑے آئے، گئی بی بی، پھر پانی نکل آیا۔ اب پانی کا امتحان تھا، جتنی دیر پانی نہیں آیا۔ اب تک جو آپ آب زمزم پیتے ہیں وہ اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا ہوا نہیں ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو بیدار بیٹھے، جو آپ آب زمزم پی رہے ہیں نا، جڑے چپ کر کے حیران بیٹھے ہو، جا کے مکے پوچھ لینا، یہ اسماعیل کی ایڑیوں والا نہیں ہے۔ وہ تو رک گیا تھا، بی بی نے کہا تھا زم زم، رک رک رک۔ نبی کی ماں تھی، پانی کو پتا تھا۔ نہیں سنیں گے تو میں نہیں سناؤں گا۔ یہ پانی معصومین اور حجتوں سے واقف ہے، وہاں روکا تھا زمزم، مگر ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں نہیں رک سکا، اسے قبر عباس کہتے ہیں۔ جو سمجھدار بیٹھے، میں نے اشارہ ہی دینا ہے۔ آج بھی مولا عباس کی جو اصل قبر ہے اس میں پانی جاری ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ وہاں پانی رک گیا تھا کیونکہ پی لیا تھا، وہاں پانی پی لیا تھا، پیاس بجھا لی تھی، وہاں پانی رک گیا۔ یہاں پیاس بجھائی نہیں، پانی پیا نہیں، جاری ہے، جاری ہے۔ اگر حیران بیٹھے ہو، جہاں بھی پانی جاری ہے عباس کے صدقے میں جاری ہے، جہاں بھی جاری ہے عباس۔ چلو ایک جملہ آگے کہہ دیتا ہوں، پھر پلٹتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ عباس کی وجہ سے جاری ہے۔ مولا نے مشق اٹھائی ہوئی تھی، مولا عباس نے، اور فرات پر پہنچے۔ پہنچ کر جب گھوڑے سے نیچے اترے تو عمر ابن سعد سامنے آیا اور آ کر کہا عباس، پانی پر ہمارا قبضہ ہے، تو پانی نہیں لے جا سکتا۔